امربیل ایپیسوڈ 4۔ یہ قیمتی تھا مگر میرا فیورٹ نہیں۔ لیزے اس کی بات پر ایک دم اضطراب کا شکار ہو گئی تھی۔ میری وجہ سے آئی ایم سوری، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر عمر کی حرکت نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک اور پرفیوم اٹھایا اور دیوار پر کھینچ مارا۔ شیشے ٹوٹتے ہی کمرہ ایک بار پھر تیز خوشبو سے بھر گیا تھا۔ چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ تو چیزیں توڑنے میں مزہ آتا ہے نا لیزے؟ آؤ ایک ایک پرفیوم اور توڑے، اس نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے 2 پرفیوم اٹھا لیے اور ایک اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ بہت عجیب ہیں، اس نے کچھ بے چین ہو کر عمر سے کہا تھا۔ کمپلیمنٹ یا کامنٹ، اس کو میں کیا سمجھوں؟ عمر کا اطمینان برقرار تھا۔ وہ یکدم بہت الجھ گئی تھی۔ عمر نے دونوں پرفیوم ایک بار پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے۔ اور پھر میں ایک یہ تب لگاتا ہوں جب خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ ایکسائٹی اور پرفیوم اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے سلسلہ وہیں سے جوڑنے کی کوشش کی تھی جہاں سے ٹوٹا تھا۔ لیزے نے ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ اب اس کے کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہاں اس کی ساری دلچسپی یکدم ختم ہو گئی تھی۔ یہ پرفیوم نہیں دیکھنا چاہتی؟ عمر نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ علیزے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی نمی کو دیکھ لیا تھا اور پھر بڑے آرام سے کمال مہارت سے نظر انداز بھی کر دیا تھا۔ عمر نے چینل 5 کی بوتل سے ڈھکن اتار کر علیزے کے بالوں میں اسپرے کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اسے اپنی گردن اور بالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ اس نے سائفن کو پریس کرنا چھوڑ دیا۔ ڈھکن بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پرفیوم ٹیبل پر رکھ دیا۔ علیزے کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس قسم کا رد عمل ظاہر کرے۔ عمر بہت عجیب قسم کا تھا۔ اب تو تم ناراض نہیں ہو نا؟ علیزہ نے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی تھی۔ اس نے مڑ کر عمر کو دیکھا تھا۔ وہ وہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ علیزہ نے کچھ کہنے کے بجائے صرف سر ہلا دیا۔ عمر کی مسکراہٹ کی دلکشی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تو علیزے، ہم دوست ہیں اور سچے دوست ہمیشہ دوست رہتے ہیں، علیزہ نے اسے کہتے ہوئے سنا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ ایک دم کھل گیا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا گئی تھی اور کمرہ ایک بار پھر اس کے وجود سے خالی ہو گیا تھا۔ علیزے بی بی، مجھے بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کمرے کی سیٹنگ بدلنی ہے، تو مجھے بتا دے، میں چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر کر دوں گا۔ ملازم نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ وہ کچھ دیر خالی الذہنی کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے اپنے حواس میں آ گئی، اس نے پرفیوم کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، میں کچھ چیزیں ادھر ادھر کروانا چاہتی ہوں، مگر پہلے تم اسٹور روم میں جا کر وہ پردے نکال لو جو پچھلے ماہ تم نے یہاں سے اتارے تھے۔ علیزے نے اسے ہدایات دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ نیلے والے؟ ملازم نے علیزے سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہی والے، اور دیکھو ویکیوم بھی لے آؤ۔ ملازم نے اس کی ہدایات پر سر ہلانا شروع کر دیا۔ وہ واپس مڑ رہا تھا جب علیزہ نے ایک بار پھر اسے روکا۔ اچھا دیکھو، واپس آؤ تو ساتھ حاکم کو بھی لیتے آنا، میں چاہتی ہوں کہ کمرہ جلدی صاف ہو جائے۔ اس نے ملازم کو روک کر اسے مزید ہدایات دی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ ملازم کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ کمرے میں بہت سے انڈور پلانٹس رکھے ہوئے تھے اور یہ سب عمر کی چوائس تھی۔ اسے جن چند چیزوں میں دلچسپی تھی ان میں باغبانی بھی تھی۔ وہ جتنا عرصہ وہاں رہا تھا اس نے گھر کو اپنی پسند کے انڈور پلانٹ سے بھر دیا تھا۔ مہینے میں ایک دن وہ ان سب پودوں کو لے کر بیٹھ جایا کرتا تھا، ان کی تراش و خراش کرتا، ان میں کھاد ڈالتا، ان پر دواؤں کا اسپرے کرتا اور اپنے کمرے میں ان کی جگہ بدلتا رہتا۔ اس کے جانے کے بعد یہ کام علیزہ نے سنبھال لیا تھا۔ ان پلانٹس کو باہر لان میں لے آؤ۔ ملازم جب پردے لے آیا تو علیزہ نے اسے ایک نئی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ وہ خود بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ملازم باری باری سارے پلانٹس باہر لے آئے۔ علیزہ نے پودوں کو دیکھنا شروع کر دیا، ان سے ان کی کٹنگ شروع کرتی تھی۔ وہ منی پلانٹ کو دیکھ رہی تھی، چند چھوٹی شاخیں خشک ہو کر لٹک رہی تھی۔ اس نے اسے چھانٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے بیل کی شاخوں اور پتوں کو کاٹ رہی تھی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کا دھیان کہیں اور گیا۔ اس شاخ کے ساتھ ایک ہری بھری شاخ بھی کٹ گئی تھی۔ وہ یکدم ساکت ہو گئی تھی۔
کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، تم دیکھنا، اب یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مجھ سے جب بھی کوئی پلانٹ اس طرح کٹتا ہے پھر وہ پہلے سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ پرفیوم اپنے کمرے میں رکھ کر لانچ میں آ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی نانو کے پاس موجود تھا۔ نانو اسے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ عمر نے کون سا گفٹ دیا ہے تمہیں؟ انہوں نے علیزے کو دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے آپ کو بتایا نہیں؟ اس نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا یہ ایک سیکرٹ ہے، مگر علیزے آپ کو بتا سکتی ہے۔ نانو نے بتایا تھا۔ علیزے نے ایک بار پھر اسے دیکھا تھا۔ پرفیوم دیا ہے، اس نے آہستہ آواز میں بتایا تھا۔ کون سا پرفیوم؟ نانو کو تجسس ہوا۔ چینل 5۔ تمہارا فیورٹ پرفیوم؟ کیوں عمر، تمہیں کیسے پتا چلا کہ علیزے کو پرفیوم سب سے زیادہ پسند ہے؟ نانو نے عمر سے پوچھا۔ عمر نے اسے دیکھا تھا، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ ہمیں ہر چیز کا پتا ہوتا ہے، اس نے ایک جملے میں جواب دیا تھا۔ ان ٹائنی دوں گا اور اس کے بعد جوائے، اگلی بار میں علیزے کو۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنا پروگرام بتایا تھا۔ علیزے نے اسے غور سے دیکھا اور نانو کو دیکھ رہا تھا، اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی، کیا یہ، اور وہ آگے نہیں سوچ سکی تھی۔ نانو نے اسے مخاطب کیا تھا۔ دیکھ لو علیزے، عمر نے کتنی لمبی پلاننگ کر لی ہے، تمہیں بھی اسے کچھ دینا چاہیے۔ وہ نانو کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مجھے کیا دینا چاہیے؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں نانو سے پوچھا تھا۔ بھائی، یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا دامن چھڑوا لیا تھا۔ گفٹ ہمیشہ بڑوں سے لیتے ہیں، چھوٹوں سے نہیں، اور ایلیزا مجھ سے چھوٹی ہے۔ عمر نے بڑی مہارت سے بات پلٹی تھی۔ ہاں، مجھے اگر کوئی گفٹ دینا ہی چاہیے تو گرینڈ پا آپ ہی دے دے، کیونکہ آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ کیا گفٹ چاہیے؟ نانو کو بھی یکدم دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ لومانی اور پلے بوائے کا سوٹ، ڈیمن کی چیز، کرسچن ڈیور کی گھڑی، یا پھر ارمانی کوئی بھی چیز، پرفیوم۔ اس نے ایک لمبی لسٹ بنوائی تھی۔ اس سے بہتر نہیں کہ میں تمہیں چیک کاٹ کر دے دوں؟ ہاں، یہ زیادہ بہتر آئیڈیا ہے، عمر نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ علیزے خاموشی سے ان کی نوک جھوک سنتی رہی تھی۔ نانو بہت سنجیدہ مزاج تھی، وہ بہت زیادہ نہیں بولتی تھی، مگر جب سے عمر آیا تھا سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اکثر کہکے لگانے لگی تھی۔ عمر بہت باتونی تھا اور اس کی ہنس مزاح بہت اچھی تھی۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات ضرور کر دیتا تھا جو ان کو کہکا لگانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ نانو عام دنوں میں صرف ضرورت کے وقت ہی بولتی تھی، لیکن جن دنوں ان کے بچوں میں سے کوئی ان کے پاس رہنے آتا تو پھر ان دنوں وہ بہت خوش پھرا کرتی تھی۔ مگر عمر کی آمد نے تو جیسے ان کی خوشی کو دوبالا کر دیا تھا۔ کسی اور کے آنے پر نانو اور نانا میں اتنی تبدیلیاں کبھی نہیں آئی تھی جتنی عمر کے آنے پر آ گئی تھی۔ اس وقت بھی نانو کا موڈ ہی دیکھ رہی تھی۔ نانو اب عمر کی باتوں پر بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ وہ انہیں اپنے کسی دوست کا قصہ سنا رہا تھا۔ علیزے کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ کیا میری کسی بات پر نانو اس طرح سے ہنس سکتی ہے؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی اور مایوسی سے غیر محسوس انداز میں سر کو جھٹک دیا تھا۔ نہیں، میری کسی بات پر تو یہ کبھی اس طرح نہیں ہنس سکتی، بلکہ یہ تو مجھے یہی کہتی ہیں کہ میں ابھی بلند آواز میں نہ ہنسوں۔ اس نے سوچا تھا، کیا میں کبھی عمر کی طرح؟ ایک بار پھر اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار پھر اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ علیزے، تمہارے کتنے فرینڈز ہیں؟ عمر نے اس سے پوچھا تھا۔ کتنے؟ وہ اس کے سوال پر کچھ حیران ہوئی تھی۔ چند لمحے تک اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ جلدی گنتی کرو اور مجھے بتاؤ۔ عمر نے اس کی خاموشی سے خود ہی نتیجہ خزا کر لیا تھا۔ کیا گنتی کروں؟ وہ کچھ اور حیران ہوئی تھی۔ بھائی، فرینڈز اور کیا؟ عمر نے کہا تھا، میری صرف ایک فرینڈ ہے۔ لڑکیوں کی کم سے کم ایک دوست تو نہیں ہو سکتی؟ I cannot believe it۔ عمر کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا اور علیزہ اس کے چہرے کے تاثرات سے جھنجھلا گئی تھی۔ یار، لڑکیاں لڑکیوں سے زیادہ سوشل ہوتی ہیں اور ظاہر ہے پھر فرینڈز تو بننا ہی ہوتے ہیں۔ عمر کو فوراً اس کی خفگی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے سنبھل کر ایک لاجک پیش کیا۔ میں بہت زیادہ سوشل نہیں ہوں، اس نے جیسے جتایا تھا۔ لیکن تمہیں ہونا چاہیے، کیوں گرینی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ عمر نے بات کرتے کرتے دادو کی طرف دیکھا۔
وہ یکدم چپ سی ہو گئی تھی۔ نہیں عمر، لڑکیوں کے لیے زیادہ سوشل ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل پتہ نہیں ہوتا دوسرے لوگ کس طرح کے ہوں۔ نانو نے کچھ محتاط ہو کر توجہ پیش کی۔ وٹ ڈو یو مین؟ وہ کچھ حیران ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اصل میں علیزے کو زیادہ لوگوں میں مکس اپ ہونا اچھا نہیں لگتا۔ جاری رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے۔ اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔